بیٹوں کی تو سچی بات ہے میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن بیٹی کی پیدائش پر میں نے کلینک کی انتظامیہ اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ میرے سوا میری بیٹی کے کان میں اذان کوئی نہیں دے گا، یہ میں خود کروں گا۔ اسی پروسیس میں میرے قاضی صاحب کو پتہ چل گیا کہ میں زچہ بچہ سمیت کلینک میں ہوں، تو آپ برادر محترم امیر العظیم اور دیگر احباب کے ساتھ تشریف لائے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ایک انتہائی خوبصورت شگون ہے، اس سے بہتر مومن تو اس ملک میں کوئی نہیں۔ تو میری درخواست پہ آپ نے میری اکلوتی بیٹی کے کانوں میں اذان دی کہ میرے نزدیک واقعی اس پورے ملک میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس بچی کے کان میں اذان دیتا تو مجھے اتنا ہی فخر محسوس ہوتا۔ قاضی صاحب نے کچھ پیسے بھی دیے بچی کو، جیسے ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن ہے، جو میری شریک حیات نے آج بھی مودودی صاحب کی اس تصویر میں سپریڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں جو مجھے قاضی صاحب نے ہی عطا فرمائی تھی۔ میری بیٹی بے جا طور پہ یا شاید بجا طور پہ مجھ پہ فخر کرتی ہے، لیکن اس کا پہلا فخر یہ ہے کہ اس کے کانوں میں اذان قاضی انکل نے دی تھی۔ وہ قاضی صاحب کو قاضی انکل کہتی ہے، اور قاضی صاحب کے بارے میں مجھ سے کہیں زیادہ جانتی ہے، اور انہی کے حوالے سے اس نے مودودی صاحب کی تفسیر بھی بار بار پڑھی۔ آج ماشاءاللہ وہ اے لیول کی انتہائی بریلینٹ آؤٹ سٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہے، اور میں جتنی بار اسے دیکھتا ہوں اس کے چہرے کے بیک گراؤنڈ میں مجھے قاضی صاحب کا پاکیزہ چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں ان کو یاد نہیں کر رہا، چونکہ میں ان کو بھولتا ہی نہیں، دن میں 20 بار۔ جب وہ رخصت ہوئے تو اتفاق میں ملک میں نہیں تھا۔ کیفیت یہ تھی جو آج پہلی بار میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ پتھر کی طرح میں نے تیرا سوگ منایا، دامن نہ کیا چاک کبھی بال نہ کھولے، اور سوگ کا یہ سلیقہ بھی مجھے میرے قاضی صاحب نے ہی سکھایا تھا۔ وہ ایسے کہ ان کے نوجوان داماد اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میں منصورہ حاضر ہوا۔ مجھے تعزیت کرنی نہیں آتی، گلے ملا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوں، تو انہوں نے مجھے تھپکی دی۔ وہ مجھے تسلی دے رہے تھے، حالانکہ اپرنٹلی نہ میری آنکھوں میں آنسو تھے نہ زبان پہ تعزیت کے الفاظ، لیکن وہ جانتے تھے جب میں گلے ملا کہ میں I was probably shivering۔ یہ کسی اجنبی کے ساتھ بھی اس طرح کے موقع پہ میرا انٹریکشن ہوتا تو میری کیفیت شاید مختلف نہ ہوتی کہ جوان بچے کا رخصت ہونا داماد کا، یہ کتنا پینفل ہے۔ لیکن یہ وہ موقع تھا جب ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا وقار میری نظروں میں ہمالیہ سے بلند ہو گیا کہ میں نے صبر و شکر اور استقامت کا واقعی ایسا مظاہرہ۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، بہت آسان ہے، لیکن ان باتوں کو جینا بہت مشکل ہے۔ رب کی رضا پہ ایسا راضی میں نے زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور بعد میں بھی کبھی نصیب نہیں ہوا۔ جہاں تک ہے تعلق پالیٹکس کا، قاضی دی پولیٹیشن، تو ان کے اور میرے حضور، بلکہ ان کے، میرے اور آپ کے حضور، ہم سب کے حضور
بہت پہلے کہہ گئے تھے کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم قاضی صاحب پالیٹکس میں دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جاتے تو میں ان کے بارے میں نئے سرے سے سوچتا۔ قاضی صاحب صالحین ہی نہیں، مجھ جیسے گناہگاروں کے گھروں میں بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ اور اب آخر پہ میری بیٹی کے نام والا قصہ بھی سن لیں۔ ہاسپٹل سے رخصت ہوئے، میں سی آف کرنے ان کے ساتھ تھا، تو اس کی لابی میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حسن صاحب بچی کے لیے کوئی نام؟ میں نے کہا جی میں نام تو سوچ چکا ہوں لیکن فائنل آپ کریں، چونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے اسلامی تاریخ میں یہ نام پڑھا نہیں۔ رک گئے۔ امیر العظیم صاحب بھی ساتھ تھے، تو مجھے کہتے ہیں ایسا کون سا نام ہے؟ میں نے کہا جی محمدہ۔ تو قاضی صاحب چونک گئے کہ میں نے بھی نہیں سنا۔ میں نے کہا جی جیسے طاہر سے طاہرہ، زاہد سے زاہدہ، اسی طرح آقا کے نام کی تانیث ہے، لیکن میں بھی فیصلہ نہیں کر پایا، آپ مجھے گائیڈ کریں۔ تو قاضی صاحب نے منصورہ کسی کو فون کیا، مجھے یاد نہیں اب، تو انہوں نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ یہ کس نے رکھا ہے؟ انہوں نے میرا بتایا، انہوں نے کہا کہ میری طرف سے بھی مبارک کہیں اور یہ نام فائنل کر دیں۔ میں جب اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو میں نے جیسا پہلے عرض کیا، مجھے بالکل پیچھے قاضی صاحب مسکراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ امیر العظیم صاحب اور میرے بھائی لقمان، ان سے بہتر کوئی شاید نہیں جانتا کہ قاضی صاحب کے ساتھ میرا رشتہ کیا تھا۔ پنجابی کے گیت کی لائن ہے، مل وکدا سجن مل جاوے تے لے لواں میں جند بیچ کے۔